کیا گلا شکوہ ہے؟ آپ خود کہتے تھے کہ عدالتیں موجود ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے، اگر ان کو کوئی ریلیف چاہیے تو وہ عدالت جائے۔ اب ان کے معاملات جب عدالت دیکھ رہی ہے تو پھر مسلم لیگ نون کو کیا گلا ہے؟ وہ جو یعنی عدالت سے جو آوازیں آ رہی ہیں، گلا شکوہ تو اس سے اٹھ رہا ہے۔ اسی طرح اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کو بھٹو صاحب کے کیس سے کیا گلا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ میں یہی آپ کو ریٹرن کر دیتا ہوں سوال کہ بھائی وہ بھٹو صاحب، عدالت کے اندر ایک مقدمہ چلا، اس میں ایک وعدہ معاف گواہ تھے محمود صاحب، وہ کہاں گئے؟ وہ کون صاحب تھے؟ وہ کیا فیصلہ ہوا؟ یا اس کو چھوڑ دیجئے تو میں آپ کو لے جاتا ہوں وہ جسٹس منیر والا جو فیصلہ تھا اس کی طرف لے جاتا ہوں کہ وہ کس طرح وہ بھیس بدل کے مولانا تمیز الدین صاحب عدالتوں میں پہنچتے تھے اور کیا کچھ وہاں پہ ہوا اور کیا جواب اس کا نکلا، وہ بھی آپ کے سامنے۔ تو یہ تو میں آپ کو اس کا کیا جواب دوں؟ یہ ہماری جو تاریخ ہے فیصلوں کی، وہ تو ایک عجیب و غریب تاریخ ہے، شرمناک ہے۔ ابھی آپ نے کچھ دن پہلے دیکھا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو اس بات پہ ہمیشہ کے لیے تاحیات نااہل کر دیا کہ اپنے بیٹے کی کمپنی کے بورڈ کے تم ممبر تھے، تم نے ان سے پیسے نہیں لیے۔ کیوں نہیں لیے؟ کیونکہ لے سکتے تھے مگر نہیں لیے، مگر لے سکتے تھے، اس وجہ سے ساری زندگی کے لیے نااہل۔ ارے بھائی، کوئی سلیقہ، کوئی سوچ، کوئی اپلیکیشن آف مائنڈ فیصلے میں۔ تو اس پہ میں کیا آپ کو بتاؤں؟ جس طرح کے فیصلہ ہو رہا ہے اسی طرح کے اعتراضات ہو رہے ہیں۔ اسی طرح مریم نواز صاحبہ کا تھا، ان کو تو اس بات پہ بھی نہیں کہ آپ کے بھائی کی آپ نے تنخواہ لی نہیں لی، اس بات پہ کہ ایک وکیل صاحب تھے جنہوں نے ایک فونٹ ڈاؤن لوڈ کیا، وہ فونٹ اویلیبل تھا لیکن مائکروسافٹ کا حصہ نہیں تھا، 9 سال قید۔ سبحان ربی اللہ، 9 سال قید اس وجہ سے کہ آپ کے وکیل نے ایک فونٹ ڈاؤن لوڈ کر دیا جو اویلیبل تو تھا مگر مائکروسافٹ میں نہیں تھا۔ جب اس طرح کے فیصلے کریں گے تو جسٹس، وہ کیا، مجھے اب بھول گیا نام ان کا، بھلے سے جج جو تھے محمد ارشد صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، شاید یہی نام تھا، ملک ارشد یا کیا نام تھا، بھلا سا۔ ہاں، تو ان کو دیکھ لیں، وہ ویڈیو سامنے آ گئی تو فیصلہ یہ آیا کہ ویڈیو کو ایڈمٹ کرنے کے لیے تقریباً آپ کو جس کی ویڈیو بنی ہو اس سے اجازت چاہیے۔ تو آپ کس قسم کی جورسپروڈنس لکھ رہے ہیں؟ آپ کس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں؟ تو پھر اگر ان کے بعد عدالت سے جو آوازیں آتی ہیں ان پہ کوئی اعتراض کرے تو پھر کیا کریں؟ لیکن ڈاکٹر مصدق صاحب، فیصلہ آیا نہیں ہے ابھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ اس معاملے کو جو ہے وہ دیکھ رہی ہے، سپریم کورٹ نے اس کے بعد دیکھنا ہے جو بھی فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے آتا ہے۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ آپ مائنڈ بنا کر بیٹھے ہیں کہ شاید آپ توقع کر رہے ہیں کہ یہ فیصلہ کیا آنے والا ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایسا لگتا ہے کہ مائنڈ کوئی اور بنا کے بیٹھا ہے۔ آپ کو یہ لگتا ہے کہ مائنڈ ہم بنا کے بیٹھے، اچھا، ہماری پارٹی کو لگتا ہے مائنڈ کوئی اور بنا کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو اصل لگتا ہے کہ یہ فیصلے عدلیہ کے نہیں، مائنڈز کے ہو رہے ہیں کہ کس کا مائنڈ کیا ہے، اور اسی کے اوپر لوگ معترض ہیں۔ جیسے آپ نے مجھے کہا کہ آپ مائنڈ بنا کے بیٹھے ہیں، اب میں آپ کو کیا کہوں؟ آپ بھی پکڑے جائیں گے توہین عدالت میں اور میں بھی، اگر میں آپ کو بتا دوں کہ کون کیا مائنڈ بنا کے بیٹھا تو کیا بات ہوگی پھر؟ تو لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ مائنڈ کی ہو چکی ہے، قانون کی نہیں ہے۔ وہ جو ایک وہ پٹی باندھی ہوتی ہے چہرے کے اوپر کہ انصاف ہو اور اندھا انصاف ہو۔ اندھے انصاف کا مطلب پاکستان میں اندھا دھند انصاف کیا گیا ہے۔ اندھا دھند نہیں انصاف کرنا ہوتا، کسی کو سمجھانا ہوگا، اندھا انصاف کرنا ہوتا ہے، یعنی قانون کے مطابق، یعنی آئین کے مطابق۔ اور جو آپ نے ترازو چنا میاں محمد نواز شریف کے لیے، مریم کے لیے، اب آپ کو وہی ترازو چننا پڑے گا نا۔ اب ترازو تو نہیں بدل دیں گے کہ میری دفعہ ایک ترازو اور آپ کی دفعہ ایک ترازو۔ لیکن آپ اس سے پہلے یہ معاملہ رہا، عدلیہ ایک طرف نظر آتی تھی اور پارلیمان دوسری طرف نظر آتی تھی، لیکن اب تو پارلیمان نہیں ہے، آپ کے پاس حکومت بھی نہیں ہے، محض ایک سیاسی جماعت کے طور پر جو آپ موجود ہیں۔ پہلے سے جو آپ نے کہا ہے اندیا، تو آپ نے یہی دیا ہے کہ پہلے سے بس اب پارلیمنٹ نہ ہی رہے موجود تاکہ جو ہونا ہے وہ ہو جائے۔ یہ کیا بات ہو بھائی؟ پارلیمنٹ ہے ابھی بھی سینٹ موجود ہے۔ سینٹ ایک اہم پارلیمان کا حصہ ہے، آدھی پارلیمان ہے سینٹ، اس کا اپر ہاؤس ہے،
फेडरेशन की अलामत है, इतनी क्या कयामत लेकिन आ अभी गई? आप पूछने का मकसद ये था कि आपके पास ऑप्शंस क्या हैं, क्योंकि उधर से सदर साहब हैं, वो आपके जो बिल आप अप्रूव करके गए वो वापस कर रहे हैं, पार्लियामान अभी मौजूद नहीं। पहले अदालत की तरफ से जब कोई आपको गिला शिकवा होता था तो आप पार्लियामान में जाकर इस पर बात करते हैं, लेकिन बतौर पॉलिटिकल पार्टी आपके पास क्या ऑप्शन क्या है? देखिए, सदर साहब ने तो कमाल ही कर दिया, कमाल कर दिया। यानी सदर साहब को आइन ने दरखास्त नहीं की थी, आइनी तौर पे उन पे मुकर्रर था, उन पे फर्ज था कि जो भी उनके पास बिल आए उन्होंने 10 दिन के अंदर अंदर या उसको मान लेना है या उसके ऊपर एतराज लिख के करके वापस भेज देना। सदर साहब ने आइन को ही पामाल कर दिया। उन्होंने कहा पॉलिटिकल एक्सपीडियंस के लिए बेहतर ये है कि मैं ना हाँ करूं ना करूं, बस सुमन बुकमन उमियन अपने सामने फाइल रखी रही। और कहा कि मैंने 3 दफा तो जबानी कहा था उसको कि यार भेजे। आपने 17 बिल रिटर्न किए, हर बिल के ऊपर आपने लिखा है बाकायदा। आपने जितने बिल रिफ्यूज किए हर बिल के ऊपर लिखा है कि इसे वापस किया जाए इस बुनियाद पे। और पूरा बिल वापस किया जाए या उसकी ये वाली शिफ्ट तजवीज मैं करता हूं कि इसमें थोड़ी सी तरमीम की जाए। और ये 2 बिल पड़े रहे, बस आपने कहा मैंने जबानी कह दिया था। तो सदर साहब तो जो आइन के साथ कर रहे हैं वो मैं अब आपको क्या बताऊं, आपके सामने। यानी आइन में लिखा, आइन ने उनको ये नहीं कहा कि अगर आप चाहें तो करते हैं, चाहें तो ना करें। आइन ने ये नहीं कहा, आइन ने कहा आप करेंगे, यू शैल। ये भी नहीं कहा यू में, ये भी नहीं कहा यू विल। आइन में लिखा है यू शैल। तो वो शेल किधर गया भाई? उन्होंने तो शेल को बर्मा शेल बना दिया। ठीक। डॉक्टर साहब, मुस्लिम लीग नून की जब हुकूमत थी, वैसे जैसे फैसले अदालतों से आए हैं, मैंने तारीखी तौर पे आपके सामने पेश भी किए हैं, उसी तरह लगभग कुछ फैसले जो हैं वो सदर साहब की। लेकिन डॉक्टर साहब, जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो जब सियासी इत्तेहाद की हुकूमत थी, मुस्लिम लीग नून जिसको लीड कर रही थी, तो तब उस वक्त आपका एक बड़ा आर्गुमेंट था कि हम मईशत को जो है वो संभाल रहे हैं। लेकिन अभी आपने देखा है कि डॉलर की जिस तरह से कीमत बढ़ी, और उससे ज्यादा जो आपसे पूछना बनता है क्योंकि आप पेट्रोलियम के अफेयर्स को जो है वो देखते रहे हैं, तो पेट्रोल की कीमत 290 से जो है वो तजावुज कर। इसी तरफ आप कहते थे कि रूसी तेल भी आ रहा है जिससे पाकिस्तान में मामला जो है वो बेहतर हो जाएंगे, तो वो मामला कहां पहुंचे, उसका क्या बना? भाई वो रूसी तेल के ऊपर तो मैं आपको ये कहूंगा कि बहुत से ऐसे लोग थे जब मैं वजीर था जो मुझे आके कहते थे डॉक्टर साहब छटते हो, प्राइवेट सेक्टर नु करन दो। क्यों भाई? क्यों करने दें प्राइवेट सेक्टर को? यानी सस्ता तेल अगर आ रहा हो तो वो प्राइवेट सेक्टर ले आए। कैसी अजीब बात है। इस मुल्क में तो अंधेर नगरी एक माफिया है भाई। इसी तरह आपको याद होगा हम गए थे सस्ती वो गैस लेने के लिए आजरबाईजान से, तो जिन एक साहब हमसे पहले वहां पहुंच चुके थे सोकार के पास, पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर के हाथ, और उनको कह रहे थे कि जो डील आपने सरकार को देनी है आप हमें दे दें, तो आप हमें देंगे, हम यहाँ से सस्ती गैस ले जाएंगे, एलएनजी वहां महंगी बेच देंगे। अरे भाई, तो सरकार क्यों ना सस्ती लेकर आए और आवाम को रिलीफ दे? वो भी एक माफिया है, ये भी एक माफिया है। मैं आपको क्या बताऊं कि लोगों ने कैसे कैसे उसके ऊपर एतराजात किए। एतराज क्या है? एतराज ये है भाई कि ये काम जो आवाम को रिलीफ देने वाला है, ये कुछ सेठों की जेबें भरने के लिए उन सेठों को करने दो, उनके रास्ते से हट जाओ, और कोई बात नहीं। बस यही एक बात है। ये जो रूस के ऊपर बार बार मैं आपको आज बता रहा हूं कि इजाफी ट्रांसपोर्टेशन के बावजूद, इजाफी इंश्योरेंस के बावजूद और इजाफी ब्लैक ऑयल यानी फर्नेस ऑयल पैदा होने के बावजूद जो पाकिस्तान को तेल मिल रहा है, जिस डिस्काउंट पे आज तक पाकिस्तान की तारीख में उस भाव पाकिस्तान को तेल नहीं मिला। अच्छा, तो ये क्या चाहते हैं कि हम ना सस्ता लेकर आए? अब उसका वो 1 लाख टन है, जब वो बढ़ेगा अब अगली शिपमेंट आएगी। मैंने अभी जो हमारे वजीर हैं मैं उनसे इल्तमास करूंगा कि उसको बढ़ाएं, और एक बड़ी डील, हम तो डील शुरू कर रहे हैं। अच्छा, तो उसको बढ़ाते चले जाएं। जब वो 1 मिलियन टन तक पहुंचेगा तो आपको बहुत बड़े पैमाने यानी वसी पैमाने पे आपको उसके असरात नजर आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा। यही मेरी दरखास्त वजारत को होगी कि सस्ती गैस जो आपको मिल रही है वो चंद सेठों को मत लाने दें, मत लाने दें। राइट, मगर आपका मुल्क नहीं है ये। तो आप वजीर आजम से मैंने ये कहा था, हमारे मियां शहबाज शरीफ साहब से मैंने कहा था, मैंने कहा जनाब ये डील है और ये एतराज है। अच्छा, तो अब आप बता दें ये किसका मुल्क है? तो उन्होंने कहा डट जाओ, ऐसी की तैसी इन तमाम सेठों की
ریاست کے سامنے کون سا سیٹ کھڑا ہو سکتا ہے اور ریاست کے سامنے سیٹ نہیں کھڑا ہو سکتا. تو اچھا ابھی بھی میری التماس یہ ہوگی ٹھیک ہے. کہ سیٹ کے سامنے کھڑے ہو جائیں. لیکن ڈاکٹر صاحب ابھی آگے الیکشن کے حوالے سے ایسا لگتا ہے مسلم لیگ نون کا موقف بڑا کنفیوزنگ ہے. اب ایک طرف کہا جاتا ہے کہ مقررہ وقت میں ہو, دوسری طرف یہ بھی آپ کے کچھ کولیگز کہتے ہیں کہ 4 مہینے کا وقت الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ کیوں چاہیے, یہ جلدی بھی ہو سکتا ہے کام. 90 دن 4 مہینے 6 مہینے, کوئی بڑی واضح پوزیشن کیوں نہیں ہے مسلم لیگ نون کی اس حوالے سے کہ الیکشن کب ہونے چاہیے؟ رحمان صاحب بالکل واضح پوزیشن ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ میں آپ کو بولوں کہ سپریم کورٹ کا فلاں فیصلہ آپ کر ڈالیں اس طرح, تو آپ کہیں گے یار تم نے کیا کوئی بھنگ پی رکھی ہے, میں کیسے کر ڈالوں, میرا کام ہی نہیں ہے. تو بالکل یہی اس کا جواب ہے. اچھا بھائی بات یہ ہے کہ ہم نے جب ہماری آئینی مدت ہوئی تو حکومت چھوڑ دی. اب جو کام الیکشن کمیشن کا ہے اس سوال آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اچھا آپ الیکشن کمیشن کو بلائیں, الیکشن کمیشن سے پوچھیں کہ وہ کتنی دیر میں حلقہ بندیاں کریں گے, کیسے حلقہ بندیاں کریں گے, جائیں صدر کے ساتھ بیٹھیں اور جس کا کام ہے اسے کرنا ہے وہ کرے. اب ہم نے اپنی آئینی ذمہ داری کی, وہ بھی اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کریں. ٹھیک ہے ڈاکٹر مصدق صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سابق وزیر مملکت ڈاکٹر مصدق بات کر رہے تھے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آ کر یہ توشہ خانہ کیس کے حوالے سے کچھ اور بات ہوگی.